وہی بات ہے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جہاز میں سفر کر رہے تھے, ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا آپ سیدھے ہاتھ سے کھائیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ مولویوں نے نا الٹے سیدھے کے چکر میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے, اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے کھا کے کتنی ترقی کر لی ہے. الٹے ہاتھ سے کھانے سے آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہوتے, یا آپ کو اچھی جاب مل جاتی, یا مہنگائی کم ہو جاتی. یہی ہے نا, یہ والے کے بجائے کیا کر لے بھائی تو, یہ والے ہاتھ سے کھا لے. تو اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں بھائی. وہی بات ہے, ڈاکٹر سے پوچھو ہینڈ پریکٹس کیسی چیز ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا, کرتے رہو. بھائی نقصان تو زنا میں بھی نہیں ہوتا جو نقصان آپ بتا رہے ہو. زنا میں اور شادی میں کیا فرق ہے؟ انرجی تو سیم ہی, لیکن کیا مطلب کرتے رہیں کیا ہم؟ اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے بھائی. زنا کو کیوں قرآن نے حرام کرا دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا کہ اگر زنا حلال ہوگا تو پھر بیوی بنا کے کون لائے گا عورت کو گھر میں بھائی؟ اخلاقیات یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک بولو نہیں ہے, یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا ٹاپک ہے. تو اخلاقیات انگریز کا ٹاپک ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے بعد مذہب ہی نہیں ہے. تو وہ تو مادی ترقی ہی کو فوکس کرے گا. ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہر چیز میں دم اٹھا کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیں. اور یہ جتنے سیکولر لبرل لوگ ہیں, کسی اچھی چیز میں یہ گورے کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے جو واقعی اچھائیاں ہیں. یہ ہمیشہ ٹیڑھی باتوں میں فالو, یہ شراب کباب میں فالو کرتے ہیں, گرل فرینڈ میں, شراب میں, نائٹ کلبوں میں, ان چیزوں میں یہ گوروں کو فالو کرتے ہیں. جو واقعی اچھی چیز ہے جس کو اسلام نے بھی اچھا کہا, اس میں آپ دیکھیں گے یہ پیچھے ہیں. تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولویوں کے چکر میں مت پڑو, پھر چکر سے پورا نکلو آپ, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. وہ ایک آدمی نے, ایک خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرا شوہر مجھے جو ہے نا ڈیورس پیپر بنا کے دے رہا ہے تاکہ ڈاکومنٹس میں طلاق یافتہ ہو جاؤں, لیکن اس کا ارادہ طلاق دینے کا نہیں ہے. وہ کیا کر رہا ہے کہ ڈاکومنٹس آ کے نا وہاں ایک اور شادی کر سکے, ڈاکومنٹ بنوا سکے. تو میں نے کہا ارادہ نہیں ہے, لیکن جب وہ اسٹیمپ پیپر پہ سائن کرے گا تو طلاق ہو جائے گی. کہہ رہی مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ سچی مچی میں نہ ہو جائے کہیں, تو میں تو پھر حرام ہو جاؤں گی شوہر پہ. میں نے کہا بالکل حرام ہو جائیں گی. کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں مسئلہ. میں نے کہا ضرور بتائیں. تو جب انہوں نے شوہر کو بتایا تو شوہر نے بولا تمہیں مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں مفتیوں سے مسئلے پوچھ رہی ہو؟ تو خاتون کہہ رہی ہے میرا میاں یہ کہہ رہا ہے مولویوں کے چکر میں مت پڑو. میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہے, اس سے کہیں کہ اب بالکل بھی نہیں پڑھنا مولویوں کے چکر میں, لہٰذا یہ اسٹیمپ پیپر کے تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ زبان سے 3 دفعہ طلاق دے دو. کیا خیال ہے بھائی, زبان سے کیا کر دو, طلاق دے دو. کیونکہ امریکہ تو اس طلاق کو طلاق تھوڑی مانتا, وہ امریکہ کا قصہ تھا. اور میں نے کہا ویسے بھی اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح نامہ واما یہ تو مولویوں کے چکر ہے نا, کہ بیوی حلال ہے حرام ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی بھائی؟ کوئی بھی لڑکی پسند آئی اٹھا کے لے جاتا امریکہ. کیا خیال ہے؟ امریکہ تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, گرل فرینڈ کے طور پہ بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اس سے اولاد کو بھی مان لے گا. تو چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ 2 گواہ 1 ولی, یہ جو ڈرامے بازی ان کے خیال کے مطابق ٹوپی ڈرامہ. پھر میں نے کہا یہ پھر ان سے بولو کھڑے کھڑے 100 طلاقیں دے دو, 100 اسٹیمپ پیپر بنا لو, اور پھر جب مرو گے تو میں نے کہا ان سے بولو کہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جنازہ, مسلمانوں کا قبرستان, یہ سب ختم کرو. انگریز مولویوں سے پڑھواتا ہے جنازہ. ان کے ہاں جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں کووں کو کھلا دینا, ٹھیک ہے نا, کسی کے کوے تو نہیں, کسی کو بھی کھلا دینا. وہ تو کھاد کے طور پہ بھی اپنی باڈی کو استعمال کروا رہے ہیں. کہتے ہیں جلا دو, خام خمیں قبرستان میں جگہ زیادہ گھرے گی. میں نے کہا ان سے بولو پھر مولویوں کے چکر سے پورا نکلیں, پھر شادی کے تکلف کی ضرورت ہی نہیں ہے. 2 بیویاں 1 بیوی, اس کے کیا ہے؟ پھر تو صبح شام نائٹ کلبوں میں جا کے ناچو گاؤ, لائف کو کیا کرو, انجوائے. لیکن یہ کمبخت آدھا پڑتے ہیں چکر میں, جہاں سے پیڑے کھانے ہوتے ہیں ادھر کو چلے جاتے ہیں. پھر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. سمجھتے ہو؟ بہت ہو گیا.